شہر کے بازار میں رفیق کی کپڑے کی دکان تھی۔ رفیق ایک نیک اور ایماندار تاجر تھا۔ وہ صبح فجر کی نماز پڑھ کر ذکر وغیرہ سے فارغ ہو کر دکان کھولتا، اور جیسے ہی ظہر کی اذان ہوتی وہ دکان بند کر کے مسجد چلا جاتا۔ اللہ رب العزت نے بھی اس کے کاروبار میں برکت دی تھی۔ رفیق کا شمار مالدار لوگوں میں ہوتا تھا۔ رفیق کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں رفیق نے 1000 دینار سونے کے سکے رکھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ رفیق کو کاروبار کے سلسلے میں دوسرے ملک جانا تھا۔ وہ اپنے ایک قریبی دوست عامر کے پاس اپنی تھیلی لے کر گیا اور اس سے کہا کہ بھائی عامر، میں کچھ عرصے کے لیے دوسرے ملک جا رہا ہوں اور تمہارے پاس اپنی ایک امانت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ امید ہے تم اس کی حفاظت کرو گے۔ میں واپس آ کر تم سے یہ امانت لے لوں گا۔ یہ کہہ کر رفیق نے 1000 دینار سے بھری تھیلی عامر کے حوالے کر دی۔ عامر نے وہ تھیلی حفاظت سے اپنے پاس رکھ لی۔ رفیق اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دن گزرتے گئے۔ رفیق کو گئے ہوئے کئی سال ہو گئے۔ اب عامر کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس تھیلی سے دینار نکال کر درہم چاندی کے سکے ڈال دوں۔ رفیق واپس آ کر پوچھے گا تو میں جھوٹ بول دوں گا کہ تم نے تو مجھے یہی دیا تھا، میں نے اس تھیلی کو کھول کر بھی نہیں دیکھا۔ اور عامر نے اسی طرح تھیلی سے دینار نکالے اور ان کی جگہ درہم رکھ دیے۔ کچھ عرصے کے بعد رفیق واپس آ گیا۔ وہ عامر کے گھر گیا۔ عامر اس سے بہت اچھے طریقے سے ملا اور سکوں سے بھری تھیلی رفیق کے حوالے کر دی۔ رفیق نے گھر آ کر تھیلی کھولی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تھیلی بجائے دینار کے درہم سے بھری ہوئی ہے۔ اب تو رفیق بہت پریشان ہوا۔ وہ بھاگتا ہوا عامر کے پاس گیا اور اسے ساری بات بتائی۔ عامر بہت غصہ ہوا اور کہا کہ ایک تو میں نے تم پر احسان کیا اور تمہارے مال کی حفاظت کی، اور اب تم مجھ پر چوری کا الزام لگاتے ہو۔ بیچارہ رفیق واپس گھر آیا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میں تو ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نکالتا ہوں، اور جس مال کی زکوٰۃ نکل جائے اس کی آپ حفاظت فرماتے ہیں۔ میرے مال کی حفاظت فرما کر مجھے واپس لوٹا دیجیے۔ اور اللہ کا نام لے کر عدالت پہنچا اور قاضی صاحب کو سارا واقعہ سنایا۔ قاضی صاحب نے عامر کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ رفیق نے تمہارے پاس امانت کتنے سال پہلے رکھوائی تھی؟ اس نے کہا 5 سال پہلے۔ اب قاضی صاحب نے تھیلی کھولی اور سکوں کو باہر نکالا اور عامر سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ یہ سکے رفیق نے تمہارے پاس 5 سال پہلے رکھوائے تھے، جبکہ ان سکوں پر ان کے بننے کی تاریخ 2 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اب جلدی سے رفیق کا مال اس کے حوالے کر دو اور سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عامر نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا اور اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے رفیق کا مال اس کے حوالے کر دیا۔ انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔ وقت بہت کچھ دے جاتا ہے، اچھی بری باتیں بہت بڑے اور گہرے زخم بھی دے جاتا ہے۔ اسی لیے تو گھڑی میں پھول نہیں بلکہ کانٹے ہوتے ہیں۔ عورت کی طبیعت میں ایک عجیب طرح کا تضاد ہے کہ وہ غریب شوہر سے پیسے مانگتی ہے اور پیسے والے شوہر سے پیار مانگتی ہے۔ اگر کوئی انسان آج تمہاری محبت یا دوستی کو نظر انداز کرنے میں لگا ہے تو پریشان نہ ہونا، کل اس کو اپنی زندگی میں تمہاری اہمیت کا اندازہ خود ہی ہو جائے گا۔ ایک بندوق کی غداری چند انسانوں کی جان لے سکتی ہے، مگر قلم کی خیانت
پوری قوم کو تباہ کر سکتی ہے۔ آدمی کے 3 چہرے ہوتے ہیں۔ ایک چہرہ وہ جو تم دنیا کو دکھاتے ہو، دوسرا وہ جو اپنے خاندان اور دوستوں کے سامنے ظاہر کرتے ہو، اور تیسرا وہ جو تم کسی کو بھی نہیں دکھاتے، اور وہی اصل چہرہ ہے۔ بے قدر لوگوں کو زندگی سے نکالو اور قدر کرنے والوں کو دل میں جگا دو، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ اپنے منہ کو زیادہ بند ہی رکھو، کیونکہ جب تک مچھلی کا منہ بند رہے گا وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ کسی کو بھی بے وقوف نہ سمجھنا، کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو تمہارے سامنے بے وقوف بن کر تمہیں حقیقت کے اندر آزما رہے ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں آپ کا اصل حقیقی جائز مقام وہی ہے جس کا اظہار آپ سے منسلک لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو گلاب کا پھول بہت پسند ہے اور کسی کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ اس میں گلاب کا کوئی قصور نہیں، بلکہ فرق مزاج کا ہوتا ہے۔ جب گھریلو فیصلے کرنے کے لیے باہر کے بندے کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا خاندان تباہ ہو چکا ہے۔ رشتہ انسانوں سے بنایا جاتا ہے۔ رشتے کی آڑ میں سانپ سے پالا پڑ جائے تو رشتہ اسی وقت ختم کر دیں۔ یہ مت سوچیں تعلق کتنا پرانا اور کتنا زیادہ تھا۔ جس طرح لوگ مردے کو کاندھا دینا افضل سمجھتے ہیں، اسی طرح زندہ کو سہارا دینا افضل سمجھ لیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے۔ جب اپنا ہی اپنے کو ذلیل کرے تو درد زیادہ ہوتا ہے۔ دنیا کا مشکل ترین کام اپنوں میں اپنوں کو ڈھونڈنا ہے۔ غیرت مند انسان ہمیشہ اپنوں کو مضبوط کرنے کی فکر میں رہتا ہے، اور بے غیرت انسان اپنوں کو ہی گرانے کی فکر میں رہتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک ان سے لا تعلقی اختیار نہ کی جائے انہیں آپ کی اہمیت اور قدر و قیمت کا پتہ نہیں چلتا۔ جب کوئی گلہ یا شکایت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ سے بہت دور جا چکا ہے۔ وہ انسان کبھی بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا جس کے لیے آپ ہمیشہ جھکتے رہو گے۔